شب بارات کی حقیقت۔ کیا 15 شعبان ہمارے دین میں کوئی ایسا دن ہے جس میں کچھ عبادات مخصوص ہیں؟ کیا اس رات میں نفلی عبادات کرنا، روزہ رکھنا یا کسی اور قسم کی عبادات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ ابھی شب برات آنے والی، اس کے اندر جو معمولات کیے جاتے ہیں کیا وہ حدیث پاک سے ثابت ہیں؟ دوسری عرض یہ کرنی ہے کہ موضوع حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کی آپ ڈیفینیشن دونوں کی آپ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات ایک بہت فضیلت و عظمت والی رات ہے۔ مسلمان اس دن بالخصوص عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شب بیداری کے علاوہ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر یہ معمولات میں سے ہے شب برات کے قبرستان میں حاضری دینا۔ اسی طرح اس حوالے سے یہ بات بھی عوام میں مشہور ہے کہ اس رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں اور مغفرت کی جاتی ہے لوگوں کے درمیان۔ رب تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت والی نظر فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث پاک پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ موضوع حدیث اور ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں جو ہم ابھی بولیں گے، گفتگو کریں گے اس موضوع کے اوپر، وہ 3 امور ہیں، 3 امور پہ گفتگو کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم یہ بتائیں گے کہ حدیث موضوع کسے کہتے ہیں، یعنی موضوع حدیث کسے کہتے ہیں، فیبریکیٹڈ حدیث کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر یہ بتائیں گے دوسرے نمبر پہ کہ ضعیف حدیث کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور ضعیف حدیث کو فضائل میں، ترغیب و ترہیب کے باب میں، یعنی نیکی کے اوپر ابھارنے کے باب میں اور گناہ سے ڈرانے کے باب میں ضعیف حدیث کے بیان یہ محدثین کی نظر میں کیسا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ بیان کریں گے کہ جو شعبان کے حوالے سے معمولات ہیں، عبادات ہیں، کیا آیا ان کی اصل کہیں حدیث پاک میں موجود ہیں؟ اگر وہ موجود ہیں تو وہ احادیث پاک کس درجے کی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا موضوع ہمارا ہے موضوع حدیث کی تعریف، اور موضوع حدیث جو ہے محدثین کے نزدیک کیا ہے، فیبریکیٹڈ حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو موضوع حدیث کی تعریف کے متعلق ڈاکٹر محمود الطحان اپنی مشہور کتاب تفسیر مصطلح الحدیث میں رقم دراز ہیں کہ الحدیث الموضوع المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی موضوع حدیث وہ ہے کہ جو گھڑی گئی ہو، بنائی گئی ہو، جھوٹے کی حدیث ہو اور اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ امام ابن حجر اسقلانی مشہور و معروف کتاب نخبۃ الفکر کی شرح نزہۃ النظر میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الطَّعْنُ بِكَذِبِ الرَّاوِي فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَالْمَوْضُوعِ، یعنی جو موضوع حدیث ہے وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں کوئی راوی کذاب ہوتا ہے، جھوٹا راوی ہوتا ہے، جو حضور کے اوپر جھوٹ منسوب کرتا ہے، ایسا راوی ہو، اس کو کہتے ہیں موضوع روایت۔ اب ایسی روایت کو بیان کرنا، اس کے متعلق مشہور محدث امام ابن صلاح رحمہ اللہ مقدمہ ابن صلاح میں فرماتے ہیں کہ لا تحل روایتہ لأحد، یعنی کسی کے لیے اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے، علم حالہ، وہ شخص کے جس نے اس کا حال جان لیا ہو کہ یہ روایت موضوع ہے، الا مقرونا ببیان وضعہ، مگر یہ کہ موضوع حدیث کو بیان کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب کہ عوام کو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اس سے بچا جائے، اس کو حدیث نہ کہا۔ یہ ہے موضوع روایت، فیبریکیٹڈ حدیث محدثین کی نظر میں۔ جبکہ ضعیف حدیث کے بارے میں اسی تفسیر مصطلح الحدیث کتاب، جو کہ تمام مکاتب فکر ان کے مدارس دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر مصطلح الحدیث اصول حدیث کی کتاب ہے یہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہوا ما لم یجمع صفت الحسن
بفقد شرطی من شروطہ، یعنی کہ ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حسن حدیث کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے، مثلا راوی جو ہے وہ مجہول ہو۔ جو اصول حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اسے پتہ ہے کہ راوی کا مجہول ہونے سے کیا مراد ہے۔ خیر ہم جو ہے وہ صرف مختصراً گفتگو کریں گے تاکہ ہم اپنے موضوع سے نہ ہٹیں۔ اب محدثین کی نظر میں ضعیف حدیث اور موضوع حدیث کے درمیان آیا فرق ہے یا نہیں؟ تو آپ کو ابھی ہم نے جو ہے وہ موضوع حدیث یعنی فیبریکیٹڈ حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان فرق بتا دیا کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حسن اور صحیح کی کچھ شرائط کم ہوں، جبکہ موضوع وہ ہے کہ جس کے اندر کذاب راوی اور جھوٹا راوی ہو۔ اس کا بیان کرنا حرام ہے، محدثین نے موضوع حدیث کا بیان کرنا حرام لکھا ہے۔ جبکہ ضعیف حدیث کے متعلق محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث فضائل کے باب میں ہو، احکام کے باب میں نہ ہو، فضائل کے باب میں ہو تو اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ اب اس حوالے سے ہم جو ہے وہ چند محدثین کی آراء کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جیسے کہ امام ابن صلاح المتوفی 643 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم التساہل فی الاسانید وروایت ما سوى من انواع الاحادیث الضعیفہ من غیر اہتمام ببیان ضعفها فیما سوى صفات اللہ تعالی واحکام الشریعہ من الحلال والحرام وغیرہا، یعنی اہل حدیث یعنی محدثین کے نزدیک جو ضعیف روایات ہیں ان میں تساہل برتا جاتا ہے، یعنی نرمی برتی جاتی ہے، یعنی ان کے حوالے سے وہ حکم نہیں لگایا جاتا جو موضوع کا حکم ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ما سوى الموضوع من انواع الاحادیث الضعیفہ، ضعیف احادیث میں جو کچھ موضوع کے علاوہ ہے یعنی موضوع حدیث کے علاوہ ہے، محدثین اس حوالے سے نرمی برتتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا بغیر اس کے ضعیف کو، مثال کے طور پر کوئی ضعیف حدیث ہے تو اب ہم اگر بیان کر رہے ہیں تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضعیف حدیث صرف صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو ہے بیان اس میں، اور احکام شریعہ کے بیان میں ضعیف حدیث، احکام شریعہ مطلب کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا ہے، اس حوالے سے ضعیف حدیث حجت نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ لیکن فضائل کے معاملے میں ہے فذالک کالمواعظ والقصص وفضائل اعمال وسائر فنون الترغیب والترہیب وسائر ما لا تعلق له بالاحکام والعقائد، یعنی ضعیف حدیث یہ واعظ و نصیحت اور قصوں پہ، اسی طرح فضائل اعمال میں اور ترغیب و ترہیب کی ساری شعبہ جات میں ضعیف حدیث کو بیان کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے وہ بتا رہے ہیں کہ وَمِمَّنْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ التَّنْسِيسِ عَلَى التَّسَاهُلِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عبد الرحمن بن مہدی محمد بن حنبل، ہم نے یہ جو اصول اخذ کیا ہے اس کی بنیاد عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے محدث تھے، دوسرے امام احمد بن حنبل، ان کے اقوال اور ان کی جو ہے اقوال کو ہم نے بطور نص بنایا اس کے لیے، اور وہ اقوالات کیا تھے؟ ان اقوالات کو امام حاکم رحمہ اللہ نے المدخل کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، جس کا سکین جو ہے وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ اہل العلم بجماعتہم یتساہلون فی الفضائل فیردونہا عن کل، کہ اہل علم کی جماعت فضائل میں نرمی فرماتے ہیں، وہ انہیں ہر شخص سے روایت کر لیتے ہیں، یعنی فضائل کے معاملات میں محدثین نرمی برتتے ہیں، ہر قسم کے راوی سے روایت کو لے لیتے ہیں، یعنی راوی ضعیف ہو پھر بھی اس کی روایت کو لے لیتے ہیں فضائل کے باب میں۔ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُونَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، لیکن محدثین جو سختی کرتے ہیں وہ صرف احکام کے متعلق احادیث میں کرتے ہیں، کہ احکام سے متعلق اگر حدیث ہو تو پھر وہاں ضعیف راوی کی روایت کو وہ نہیں دلیل بناتے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ المتوفی 676 ہجری فرماتے ہیں کہ قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، کہ محدثین اور فقہاء میں سے علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، یعنی محدثین و فقہاء وغیرہ علماء نے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب اور بری بات سے خوف دلانے میں
حدیث ضعیف پر عمل بالکل جائز اور مستحب ہے، مگر تب تک جب تک کہ وہ موضوع نہ ہو. یعنی اگر ضعیف حدیث موضوع نہ ہو، کیونکہ موضوع بھی حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے جو بالکل آخری ہو، اینڈ ہو، مطلب کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ضعیف کی سب سے آخری اور سب سے اشد قسم جو ہے وہ موضوع ہے، جس میں کذاب راوی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، موضوع کی تعریف پیچھے گزر چکی، وہ موضوع نہیں ہے، اس کا فضائل میں بیان کرنا یہ جائز اور مستحب قرار دی علماء. عبارات چند ہم نے گزار دی، لیکن اس کے اوپر اگر ہم مزید آراء کو پیش کریں تو یہ توالد کا سبب بنے گا. اتنی ہی اہل نظر اور اہل بصیرت کے لیے کافی ہونی چاہیے. اب ہم آ جائیں اپنے اگلے پوائنٹ کے اوپر. اگلا پوائنٹ ہمارا اس حوالے سے ہے کہ آیا شعبان میں شعبان کے حوالے سے احادیث موجود ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ ایک مشہور حدیث پاک کو پیش کرتے ہیں جو مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ کو نہیں پایا تو انہیں تلاش کرنے کی گھر سے میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تھے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے یہ خوف تھا کہ کہیں اللہ پاک اور اس کا رسول تمہارے حق تلفی کریں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے. تو فرمایا، بے شک اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نظر رحمت اور تجلی رحمت فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد 7 صفحہ 340 اور حدیث نمبر 25487. اس کے علاوہ سنن ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ابن ماجہ، شعب الایمان اور شرح سنہ للبغوی، اس کے علاوہ فضائل الاوقات للبہقی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث پاک حسن ہے، اس کو حسن قرار دیا محدثین نے کیونکہ اس کے شواہد اور طرق بہت زیادہ ہے. اس کا بیان ابھی آگے چل کے آئے گا. دوسری حدیث پاک اسی معنی میں جو کہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے. صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے صحیح روایات کو لینے کا التزام کیا ہے اور اس میں سے ایک صحیح روایت جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، یہاں تک کہ وہابیوں کے محدث ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے. اس کا حوالہ آگے چل کے آئے گا کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من الشعبان، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے جو ناحق بغض و کینہ اور عداوت رکھے اپنے مسلمان کے. صحیح ابن ایمان کے علاوہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، المعجم الکبیر للطبرانی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. اسی حدیث پاک کے متعلق امام بیہقی فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ عائشہ، یعنی حدیث عائشہ جو ہے اور وہ اس حدیث کے لیے شاہد اور اس حدیث کے کثیر شاہد ہے، لہٰذا جو حدیث شواہد کی بنا پہ ذکر کر دی جائے وہ ضعیف نہیں رہتی، وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی. نیز جو ہے وہ وہابیہ کے محدث ناصر الدین البانی وہ اپنا فیصلہ اس حدیث پاک کے متعلق یوں لکھتا ہے کہ وجملۃ القول ان الحدیث بمجموع الطرق هذه الطرق صحیح بلا ریب، یعنی اس میں نتیجے کی بات یہ ہے کہ بے شک یہ روایت اپنے تمام طرق کے ساتھ بلا شبہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ وہابیوں کے محدث ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اسکین آپ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح یہ حدیث پاک ہے، اس کی شرح میں امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ وقد فسر الاوزاعی هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعض. یعنی اس حدیث پاک میں جو ذکر ہے نا کہ اللہ پاک سوائے مشرک کے اور وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے بلا وجہ کینہ اور بغض اور عداوت رکھتا ہے اس کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کی تفسیر میں
امام اوزائی کے قول کو ذکر کرتے ہوئے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اوزائی نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، الشحناء کی، وہاں شحناء کے مشاہن کے لفظ ہیں کہ شحناء وہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے کینہ رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ یہ جو کینہ یہ ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یعنی ہم جو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں صحابہ کے کینے سے، ان کے بغض سے، ان کی عداوت سے بچائے، بلکہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی، ان سے الفت کرنے کی، ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضمناً ہم نے جو ہے وہ مشاہنہ کے ضمناً میں اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا کہ کینہ اور اس کے معنی کی ایک تفسیر امام اوزائی سے یوں بھی مل رہی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ شعبان، نصف شعبان یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس حوالے سے حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ نصف من الشعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، یعنی جب 15 شعبان آئے تو اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، اس کے علاوہ شعب الایمان میں ہے، اس کے علاوہ الترغیب والترہیب میں ہے۔ اسی حدیث پاک کو ذکر کرتے ہوئے بہت بڑے محدث شارح بخاری علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، اس کی سند ضعیف ہے۔ وابن ابی صبرہ وہو ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن صبرہ مفتی المدینہ وقاضی بغداد ضعیف، اس میں ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ، وہ راوی ضعیف ہے، لہذا اس کی سند ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔ اس راوی کے اوپر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن وہ کلام جو ہے وہ قابل اتفاق نہیں ہے، یعنی بعض لوگوں نے حد سے زیادہ جرح کر دی ہے، لیکن وہ جرح کا قابل قبول نہیں ہے۔ اس راوی کے اوپر صحیح قول یہ ہے کہ یہ صرف فقط ضعیف راوی تھا۔ اب ہمارا مقصود اس راوی کے اوپر اگر کلام ہوتا تو ہم وہ کلام بھی یہاں ذکر کر دیتے، لیکن ہم نے امام عینی کے قول کو یہاں ذکر کر دیا کہ امام عینی نے بھی اس کے اوپر جو تحقیق ہے مختصراً ذکر کر دیا کہ محدث کا حکم بھی دکھا دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جب یہ روایت ضعیف ہے تو اس سے استدلال پکڑنا بطور استحباب درست ہے، یعنی اس سے ہم جو ہے وہ پیچھے سن رہے ہیں کہ جو فضائل سے متعلق ضعیف حدیث ہیں ان کو بیان کرنا مستحب ہے۔ تو اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نا یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال فی لیلۃ الجمعۃ وفی لیلۃ الاضحى وفی لیلۃ الفطر واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من الشعبان۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ صحابہ اور تابعین میں کے دور میں کہا جاتا تھا کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کون کون سی راتیں؟ ایک جمعہ کی رات میں، ایک عید الاضحیٰ کی رات میں، ایک عید الفطر کی رات میں، ایک رجب کی پہلی رات میں، اور ایک نصف شعبان کی رات میں، یعنی یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا عید کی شب کی دعا کا معمول ذکر جب کیا امام شافعی نے تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وانا کل ما حکیت فی هذه الليالي من غیر ان یکون فردا، یعنی میں جو بھی مذکورہ راتوں کے متعلق میں نے بیان کیا ہے میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں، یعنی جتنے بھی اعمال ابھی ذکر ہوئے ہیں یہ مستحب ہیں، میں ان کو فرض نہیں سمجھتا۔ اور ہے بھی ایسی بات، یہ جو معمولات ہیں یہ مستحبات سے متعلق ہیں، کوئی بھی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحبات سے، نوافل کے تعلق سے۔ اسی طرح مشہور محدث جو کہ مخالفین کے نزدیک بھی مسلمہ محدث ہیں، علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ علیہ رحمہ کے ہم اثر تھے، انہوں نے بھی نصف شعبان کی حدیث کے بارے میں کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خرج الامام احمد والترمذی وابن ماجہ وفی الباب احادیث اخر اخرج البہقی وغیرہ علامہ بسطہ ابن حجر المکی۔ یہ کہتے ہیں کہ والبیان دالۃ علی ان النبی اکثر فی تلک اللیلہ من عبادتی والدعاء وزار القبور ودعا الاموات فیعلم بمجموع احادیث القولیہ والفعلیہ استحباب اکثار العبادت فیہا فالرجل مخیر بین الصلاة وغیرها من العبادات
فإن اختار الصلاة فكمية إعداد الركعات وكيفيتها مفوضة إليه. یہ بات بہت غور طلب ہے. یہ حالات کہ ہم اکثر محدث ہیں اور یہ مخالفین کے ہاں بھی مسلمہ شخصیت ہیں، اور یہ جو کتاب جس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے الآثار المرفوعہ فی اخبار الموضوع، یعنی اخبار موضوع کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے، موضوع احادیث کے بارے میں ان کی جو کتاب ہے، وہاں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میں نے جو یہ اپنی تحقیق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو حضور کی احادیث قولی اور احادیث فعلی، یعنی حضور کا جو بیان ہے، حضور کا جو عمل ہے، اس بارے میں منقول ہے، وہ یہ بات بتاتا ہے کہ حضور اس رات میں اور اس دن میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اب عام بندے کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ اس میں زیادہ عبادات کرے، عبادات کی کثرت کرے. تو جو شخص نماز پڑھنا چاہے وہ نماز پڑھ لے، جو شخص ذکر اللہ کرنا چاہے وہ ذکر اللہ کر لے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، جتنی مرضی رکعات پڑھے، جس طرح مرضی پڑھے. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کتنی صورتیں پڑھنی ہیں، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، 10 بار پڑھنی ہے، اس کی مرضی ہے، جس طرح مرضی پڑھے، جتنی مرضی رکعات پڑھے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ محدث امام عبد الحی لکھنوی نے ان احادیث کے بارے میں ایک فیصلہ کن بات کر دی جو کہ حجت اور ہے، دلیل ہے. چنانچہ ہم نے یہاں اس کو ذکر کر دیا اور آپ یہ اسکرین کے اوپر ان کی کتاب کا اسکین بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ فقہ حنفی کے اندر اس حوالے سے چند حوالہ جات ہیں، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. چنانچہ مراقی الفلاح کے اندر ہے کہ النصف من الشعبان لإحیاء وعظم شأنہ، کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو بیداری کرنا یہ مستحب عمل ہے کیونکہ اس رات کی بڑی شان ہے. اسی طرح الرائق شرح کنز الدقائق، وہاں یہ مذکور ہے، اس کا آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو کہ رمضان کی آخری 10 راتیں اور عیدین کی راتیں اور عشرہ ذوالحجہ کی راتیں، ذوالحجہ کی راتیں اور 15 شعبان کی راتیں، ان راتوں کو شب بیداری کرنا یہ ثواب کا کام ہے. شب بیداری سے مراد یہ ہے کہ عبادات نیکیوں وغیرہ کے ساتھ کیا ہے وہ رات کو گزارا جائے. اسی طرح فتاوی شامی، فقہ حنفی کے مشہور فتاوی شامی میں کہ وَإِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ وَنِصْفِ مِنَ الشَّعْبَانِ وَالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنَ الرَّمَضَانِ وَالْأَوَّلُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَكُونُ بِكُلِّ عِبَادَةٍ تَعُمُّ اللَّيْلَ أَوْ أَكْثَرَ، یعنی عید کی راتوں کو اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو، رمضان کی آخری رات، رمضان کی آخری عشرہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کو شب بیداری کرنا یہ مستحب اور ثواب کا کام ہے. شب بیداری سے مراد یہ کہ پوری رات عبادت کی جائے یا اکثر رات عبادت میں گزار دی جائے. یہ اپنی مرضی پر ہے، پیچھے کلام گزر چکا کہ کوئی شخص ساری رات عبادت کرنا چاہے، جس طرح کرنا چاہے وہ اس کو اختیار ہے. النہر الفائق شرح کنز الدقائق میں کہ ولیلۃ النصف من الشعبان، یعنی 15 شعبان یعنی شب رات کو شب بیداری کرنا، جاگنا، ذکر و درود میں، اس کے علاوہ نوافل میں رات گزارنا یہ مستحب ہے. ولا خفا انه يكون في كل عبادۃ تستوعب الليل او اكثر، یعنی ساری رات اکثر حصہ نیکیوں میں عبادت میں گزارا جائے. اس سے مراد یہ ہے، اس رات کو زندہ کرنے سے مراد احیاء اللیل. اب اس حوالے سے سلف کا عمل کیا تھا؟ کیا آیا یہ کوئی نئی چیز ہے کہ ہم اس دور میں کوئی نیا کام ہو رہا ہے، پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا؟ سلف کا عمل اس حوالے سے کیا ہے؟ سلف صالحین کا عمل اس حوالے سے کیا ہے؟ تو مشہور محدث لغوی اور شارع علامہ سید مرتضیٰ حسین بلگرامی زبیدی مصری علیہ رحمہ المتوفہ 1205 ہجری فرماتے ہیں، اس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں ترجمے کی طرف ہی زیادہ توجہ دیتا ہوں. یعنی سلف تا خلف یہ عمل توارث سے چلتا آ رہا ہے، یعنی مسلسل چلتا آ رہا ہے. توارث کہتے ہیں کہ ایک کوئی چیز میراث میں آئے، مسلسل چلتی ہے. توارث سے چلتا آ رہا ہے کہ اسی رات کو بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، جس میں ہر 2 رکعت پر سلام پھیری جائے. طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 6 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے. ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان پڑھی جائے. اور پہلی 2 رکعت پر اللہ سے درازی عمر بالخیر، دوسری 2 رکعت پر رزق میں برکت اور آخری 2 رکعت پر حسن خاتمہ کی دعا کی جائے.
مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ جو اس طریقے پہ نفل نماز پڑھے گا تو جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نفل نماز متاخرین صوفیاء کی کتب میں مشہور و معروف ہے، اگرچہ اس نفل نماز اور دعا کی اصل جو ہے وہ حدیث میں نہیں، یعنی حدیث پاک میں بھی آئی نہیں، یہی کچھ مذکور نہیں ہے، لیکن یہ مشائخ کا معمول ہے۔ تو گویا ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ عمل سلف میں بھی چلتا آ رہا ہے توارث کے ساتھ، تو اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ پیچھے ہم کو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے 6 نوافل کے ساتھ، اگر کوئی پڑھتا ہے ٹھیک، اگر کوئی 2 نفل پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، 10 پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، جس کا جس طرح دل کرے، جتنی اس کی استطاعت اس مطابق وہ عبادت کرے۔ امام فاقہی جن کی وفات 359 ہجری ہے، انہوں نے 15 شعبان کے حوالے سے جو معمولات ہیں ان میں مکہ کے حالات اور تاریخ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گزرے ہوئے بڑے عرصے سے آج تک، یعنی یہ مصنف خود لکھ رہے ہیں کہ آج تک، مصنف کی وفات آپ کو ذکر کر دی ہے کہ 359 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو وہ اپنے دور کی بات کریں کہ آج تک جب شب برات آتی ہے تو اہل مکہ مرد و خواتین، یعنی وہاں مکے میں اکٹھے ہوتے تھے تو وہ مسجد الحرام میں ہوتے تھے، عام مساجد میں نہیں ہوتے تھے، تو عام مساجد کا یہاں سے حکم لینا بھی درست نہیں ہے۔ نمازیں ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور شب برات میں شب داری کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے یہاں تک کہ ختم القرآن مکمل کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی 100 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا، اور شب برات کی رات آب زمزم حاصل کرتے، اسے پیتے اور غسل کرتے، اور پھر اس رات کی خصوصیت اور برکت کی وجہ سے اس رات کے آب زمزم کو مریضوں کی شفا یابی کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے اہل مکہ کا عمل ہم نے بتا دیا کہ قرون ثلاثہ تک یہ عمل تھا، یعنی قرون ثلاثہ میں بھی یہ عمل تھا، پہلے 3 ادوار میں بھی یہ عمل تھا۔ اب رہی یہ بات کہ شب برات کو قبرستان جانا جیسا کہ معمول ہے، تو اس حوالے سے حدیث عائشہ جو ہے جس میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بستر پہ نہیں پایا تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلے گئی کہ وہ کہاں گئے، تو میں نے دیکھا کہ فَإِذَنْ هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے جنت البقیع میں دعا فرما رہے۔ فقال یا ابنت ابی بکر احسبتی ان اللہ یحیف الیک ورسولہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور رسول کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول آپ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کریں گے؟ یعنی انہوں نے یوں سمجھا کہ رسول اللہ کسی جو ہے وہ دوسری اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں رسول اللہ، تو اس حوالے سے حضور کے پیچھے پیچھے گئے، لیکن حضور اس وقت جنت البقیع میں تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینزل فی هذه الليلة النصف من الشعبان فیغفر فیها من الذنوب اکثر من عدد شعر معاذ کلب، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کے بکریوں کی بال کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کی شاہد مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو مزید تقویت دینے والی ایک اور حدیث امام ابن اسحاق نے بہت طویل طوالت کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، تو گویا 2 احادیث مل کے ضعیف جب ضعیف کے ساتھ ملے تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ قانون ہے کہ اذا تعددت ترکہ یرتقی الی الحسن، یہ اصول حدیث کی تمام مشہور کتب میں یہ قاعدہ آسانی سے مل جاتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ حدیث بھی درجہ حسن کو ہے۔ تو قبرستان جانا اس کا جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے میرات المدارج کے تحت لکھا ہے کہ یہ سنت ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے جب حدیث سے ثابت ہو گیا تو یہ سنت ہے۔ صحیح۔ اب رہ گئی آخری بات کہ اس رات رزق کا تقسیم ہونا، لوگوں کی موت کے بارے میں لکھا جانا، سال بھر کے جو اعمال ہے، نام اعمال ہے، اعمال نامہ ہے، ان کا جو ہے وہ اٹھایا جانا، تو موت کے حوالے سے یعنی کہ اس رات موت کو لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اس سال فلاں فلاں بندہ مرے گا، فلاں فلاں کی روح قبض ہوگی۔ تو امام ابو بکر الدینوری المتوفی 333 ہجری
وہ حدیث پاک جو ہے وہ لاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یطلع الی عبادہ لیلۃ النصف من الشعبان فیغفر لخلقہ کلہم الا المشرک والمشاہد، یعنی رب تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے مگر وہ کہ جو مشرک ہو، دوسرا وہ بندہ کہ جو کینہ اور بغض رکھے اپنے بھائی سے بلا عذر۔ یہ حدیث پاک اس مضمون کی پہلے بھی گزر چکی۔ وَفِيهَا يُوحِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ، اور اس رات میں رب تعالیٰ ملک الموت کی طرف وحی کرتا ہے، وحی فرماتا ہے لِقَبْضِ كُلِّ نَفْسٍ يُرِيدُ قَبْضَهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ، کہ فلاں اس سال میں فلاں فلاں بندے کی روح قبض ہونی۔ امام دینوری نے المجالسہ کے اندر جلد 3 صفحہ 303 اور حدیث نمبر 944 کے اوپر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابوبکر بن ابی مریم، یہ ضعیف درجے کا راوی ہے، لہٰذا اس روایت کی سند ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، اور یہ باب فضائل میں روایت ہے، تو اس روایت کو بیان کرنا جائز ہے۔ اب یہ کہ رزق کا تقسیم ہونا اور اعمال کا اٹھایا جانا، تو یہ امام ابن عساکر نے جو حدیث پاک جس میں طوالت کے ساتھ انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے، تو اس کے آخر میں ہے کہ فیہا ترفع اعمال السنہ، کہ اس میں سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی نام اعمال فرشتے لے جاتے ہیں۔ وفیہا تقسم الارزاق، اور اس میں رزق کی تقسیم کی جاتی ہے۔ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ امام ابن جوزی کی الموضوعات میں کسی حدیث کا ذکر ہونا اس کے موضوع ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام ابن جوزی نے تقریباً 80 سے زائد وہ احادیث کہ جو موضوع نہیں تھے ان کو ذکر کر دیا، یعنی ان کا تسامح ہے، اور وہ تشدد کی ان کی طبیعت، شدت کی طبیعت تھی، جس کی وجہ سے وہ ضعیف، یہاں تک کہ صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ایسی روایات جو سیاستہ میں ہیں، بالخصوص صحیح بخاری اور مسلم سے تائید شدہ روایتیں ہیں، انہوں نے ان کو بھی موضوعات میں ذکر کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کے اوپر مختلف کتب لکھی گئی، جیسے امام سیوطی کی العالی التعقبات، اسی طرح تنزیہ الشریع المرفوعہ، تو اس طرح کی دیگر کتب کو لکھا گیا ہے امام ابن جوزی کے اوپر تعقب کے لیے۔ محدثین نے تعقب کیا امام ابن جوزی کا کہ انہوں نے احادیث کو موضوع کہنے میں حد سے جو وہ زیادہ کام کیا، مطلب کہ زیادتی کی ہے، حد سے زیادتی کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے۔ تو انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن جوزی جب اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا تو اس کو جو نقل کیا ہے امام ابن عراق نے تنزیہ الشریع المرفوعہ میں، وہ امام ابن جوزی کی کتاب پر ہی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ لم یبین علتہ وفیہ محمد بن حازم مجہول وعنہ ابراہیم بن عبداللہ البصری وعن ھذا حامد بن محمود الحمدانی لم عارفہما واللہ تعالی عالم۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کو موضوع کہنے کی جو علت ہے وہ مجھے نہیں پتہ چلی۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں کوئی کذاب راوی ہے ہی نہیں، اس حدیث کی متن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی علت مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا علت ہے کہ امام ابن جوزی نے اس کو کیوں موضوع قرار دیا، حالانکہ اس میں تو صرف مجہول راوی ہیں، اور مجہول راوی ان کے ہونے سے حدیث موضوع نہیں ہوتی۔ کذاب یا متہم بالکذب راوی کے ہونے سے حدیث پاک موضوع ہوتی ہے۔ جب اس میں کذاب راوی نہیں ہے، متہم بالکذب راوی نہیں ہے، تو یہ حدیث پاک موضوع کیسی ہوئی؟ تو یہ امام ابن جوزی کا تسامح ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن عراق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی علت نہیں ملی موضوع کہنے کی کہ انہوں نے کیوں موضوع کہا۔ تو اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس متعلق جو حدیث پاک ہم نے ذکر کی ہیں فردن
ان کے اسکین بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ نظر آئے ہوں گے۔ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو فیبریکیٹڈ ہو، لہٰذا یوتھ کلب والوں کا بنا تحقیق کے صرف ایک ویڈیو کلپ بنا دینا کہ جناب فلاں حدیث تو موضوع ہے، فلاں کے متعلق تو حدیث موضوع ہے، صرف صحیح اتنی بات ہے۔ جب آپ کا میدان ہی نہیں ہے یہ، تو آپ گفتگو کیوں کرتے ہیں اس میدان میں؟ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ کسی جید محقق سے، ماہر حدیث سے رابطہ کریں، کیا ہے اس طرح کے احادیث کے متعلق یہ حکم ہے، یا پھر آپ خود اس فن کو سیکھیے پھر بات کریے۔ تو اس ساری بحث کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے الحمدللہ کہ نصف شعبان یعنی شب بارات کے حوالے سے عبادات و معمولات یہ احادیث پاک میں موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا بھی مستحب ہے، جیسا کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آپ لوگ بالخصوص اہتمام کے ساتھ خود کو عبادت میں مشغول رکھیں اور اپنے جاننے والوں دیگر احباب کو بھی جو علم نہ رکھتے ہوں ان کو بھی اس رات میں بالخصوص عبادت کرنے کی ترغیب دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ساری رات گزارنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ مغفرت کی جو نوید ہے وہ سنا رہا ہے رسول اللہ کی زبان اقدس سے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں کہ جن کی مغفرت کر دی جائے۔ تو آپ لوگ یہ مغفرت سے حصہ تب ہی ملے گا جب ہم مغفرت کو چاہتے ہوں گے، جب ہم طلبگار ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کی طلب تو ہر مومن کو ہونی چاہیے، اور بالخصوص ان مواقع پر جب رب تعالیٰ خصوصی رحمتیں بھیج رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بنیں۔ تو آپ جو ہے وہ ضرور ان عظمت والی راتوں میں بالخصوص اب جو شب برات آنے والی ہے خود کو عبادت میں مشغول رکھیے، بجائے یہ کہ پٹاخے اور گانے باجے وہ تو بالعموم حرام ہیں، لیکن ان راتوں میں بالخصوص جو ہے ان سے بچیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی خالصتاً عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں محبوب کا پکا سچا عاشق بنائیں، حضور کی احادیث پاک پر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔